قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. آج کا درس جو ہے ہم جو بول رہے ہیں وہی بہت اہمیت کا درس ہے. وہ ہے ہمارے عقیدہ کا، عقیدہ اسلام کا. جو صحیح عقیدہ ہم کو ماننا چاہیے اور لے کے چلنا چاہیے، جو ہم کو اس سے جنت ملے گی، جنت کا رستہ ملے گا اور اللہ ہم پر راضی ہوگا. جب ہم بولتے ہیں عقیدہ اسلام تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کون جواب دے سکتا ہے؟ کیا ہے عقیدۃ الاسلام؟ کون جواب دے سکتا ہے حاضرین میں؟ پچھلے سال بھی ہم نے اس کے بارے میں کیا تھا لیکن موجز کیا تھا. تو عقیدہ صحیح ہے، عقیدۃ الاسلام وہ ہے جو ہر مسلمان سے صرف وہی قبول ہوگا. کیا ہے؟ الایمان الجازم، ایمان کرنا بربوبیت اللہ تعالی وألوہیتہ واسمائہ وصفاتہ. یاد ہے پچھلے سال جب ہم نے بات کیا تھا توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. کون یاد کرتا ہے؟ توحید الربوبیہ کا معنی کیا ہے؟ اظہر توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات. تو ایمان ہم رکھنا ہے کہ اللہ، توحید الربوبیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے جو ہم کو سب نے اس نے خالق کیا ہے، وہی رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی ہر چیز جو اس کون میں چلانے والا ہے. اس کا مطلب ہے توحید الربوبیہ. اس پر ہم کو ایمان کرنا ہے. توحید الالوہیہ کہ ہم یہ مانیں کہ اللہ صرف وہی ایک الہ ہے جو اس سے ہم عبادت کر سکتے ہیں. المتفرد بالالوہیہ، جس کو ہم صرف اللہ مانتے ہیں اور صرف اس کی عبادت کرنا ہے. توحید الاسماء والصفات جو اللہ نے اس کے بارے میں بتایا ہے، اس کے نامے کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں جو اللہ نے خود بتایا ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے. یہاں سے ختم نہیں عقیدہ اسلام. تو ہم کو ایمان کرنا ہے توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ، توحید الاسماء والصفات، پھر وملائکتہ، فرشتوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر، آخری دن قیامت کا، والقدر خیرہ وشرہ، جو بھی ہمارے ساتھ مقدر میں ہوتا ہے اچھا ہو یا برا وہ اللہ سے ہوتا ہے. وامور الغیب، علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے. واصول الدین، دین کے اصل جو بھی ہے، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور سلف صالح اس پر چلے تھے. یہ ہے سارا ہمارا عقیدہ اسلام. پھر سے بولتا ہوں کیونکہ بہت ضروری درس ہے ہر مسلمان کے لیے، جس کو ہم کو سمجھ کے چلنا ہے. کیونکہ بنا عقیدہ کا انسان، جس طرح معاف کرنا ایک جانور کو ہم کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح ہوگا. عقیدہ جاننا سب سے پہلے ہے ضروری مسلمان. پھر اس کے بعد آتی ہے ساری عبادت. عبادت اب کس لیے کریں گے اگر آپ کو کسی کے اوپر ایمان نہ ہو؟ آپ کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے تو آپ کی عبادتیں کس طرح صحیح ہوں گی؟ تو عقیدہ یہ ہے عقیدۃ الاسلام، العقیدہ الاسلامیہ صحیحہ، صحیح اسلام کا عقیدہ. الایمان الجازم، سچا ایمان کرنا کس سے؟ بربوبیت اللہ، اللہ وہی رب ہے جو ہم کو خالق ہے. الوہیت ہی، صرف اس کو ہم عبادت کرنا ہے، ایک ہی الہ ہے. اسمائہ و صفاتہ، اس کے نامے سے، اس کے صفات سے. وملائکتہ، فرشتوں سے. وکتبہ، اس کی کتابوں سے. ورسلہ، جو رسل جو حضور بھیجے ہیں نبی اور اس کے پھیلے جو بھی ہیں. والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ، جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اچھا یا برا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. علم غیب، جو بھی غیب میں ہے صرف اللہ کو معلوم ہے. اصول الدین، جو اصل دین اللہ نے قرآن اور سنت میں بتائی گئی ہے اور جو صحابہ اور سلف صالح اس کو اتباع کریں. یہ ہے ہمارا عقیدہ اسلام. صرف اس میں جانا ہے. تو صحیح عقیدہ اسلام وہی ایک اونلی طریقہ، ایک رستہ ہے جو آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا کے اور جنت گھسا سکتا ہے. اللہ ہم پر راضی ہو سکتا ہے اور تمہارا اور اللہ کا رشتہ طے کر سکتا ہے. صحیح عقیدہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. کہ میری امت میں کوئی اس طرح کے قوم ہوں گے جو کبھی بھی حق پر کھڑے ہوں گے، جتنا بھی زمانہ بدل جائے، جتنا بھی اس کے آس پاس بدل جائے،
حق پر ہی کھڑے رہیں گے جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اب دعا کرتے ہیں ہم اس امت میں سے جو صحیح حق پر صحیح عقیدے پر چلیں گے۔ ہمارے آس پاس جتنا بھی بکھرتے چلے، جتنا بھی خراب ہوتا چلے، جتنا بھی بدعت و خرافات شرک جتنا بھی چلتے رہے، ہم صرف صحیح عقیدت پر چلتے رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح عقیدہ وہی ہے اساس دین کا۔ اساس مطلب پلر دین کا، وہی بیس ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف میں آیت نمبر 110 میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی شخص اللہ کو ملنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صحیح صالح اعمال کرنا ہے۔ شرط کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں جمانا اس کی عبادت میں۔ پھر سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ ہم نے تمہارے پاس اور تمہارے سب سے پہلے آئے تھے، تمہارے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کے پاس بھی ہم نے یہ وحی بھیجا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تم لوگوں نے شرک کیا تو تمہارے سارے کام احبط، حبط مطلب خراب ہو گئے، فائدہ نہیں ہوئے سارے کاموں کا۔ تو جانتے ہیں، چلو ساتھ میں چل کے جانتے ہیں کس طرح سے ہمارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے، کیا اسباب ہے، کیا ریزن ہے جس سے ہمارا عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے الجہل بالعقیدۃ الصحیحہ، جاہلیت میں جینا، مطلب دین علم لینے کے توجہ میں نہیں جا کے جو جہل میں آ رہے ہیں لوگ سب چل رہے ہیں انہی کے ساتھ ہم چلتے رہنا، کیونکہ نہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور نہ اس پر اہمیت دیتے ہیں۔ ساری دنیا کی چیزوں کے پیچھے اہمیت اور دین پیٹ پیچھے، کیونکہ دین علم کے پیچھے ہم اہمیت نہیں دیتے تو اس کی طرف سے ہمارا صحیح عقیدہ نہیں ملتا۔ اب کسی چیز کو آپ چاہیے، نوکری کس لیے کرتے ہیں؟ تنخواہ چاہیے آپ کو، شادی کس لیے کرتے ہیں؟ سکون چاہیے، بچے چاہیے، اس لیے کرتے ہیں۔ تو صحیح عقیدہ، صحیح دین کس طرح ملے گا اگر آپ اس کے پیچھے نہ جائے تو، اس کے پیچھے تکلیف نہ پڑے تو، دینی علم حاصل کرنے کے پیچھے تکلیف نہ اٹھائے تو یہ ہے پہلا سبب۔ دوسرا سبب یہ ہے التعصب لما علیہ الآباء والاجداد، اور یہ سب سے بڑا سبب ہے جو میں یہاں پہ 3 سال سے رہ رہا ہوں، تو مجھے یہ دوسرا سبب سب سے بڑا سبب دکھائی دے رہا ہے۔ جس طرح قرآن کی آیت میں سورہ بقرہ میں 170 میں آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اللہ نے جو اتارا ہے اس کو فالو کرو، اس کا اتباع کرو۔ کیا بولتے؟ نہیں، جو ہم نے ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا پردادا کر رہے ہیں اسی کو ہم فالو کر کے چلیں گے۔ کئی بار جا کے بولتے ہیں یہ نہ کرو شرک ہے، یہ نہ کرو بدعت ہے، تو کیا جواب ملتا ہے، کیا سننے کو دیتا ہے ہم کہ ہاں ہم تو زمانے سے کرتے آ رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کرتے آ رہے ہیں، ہمارے دادا پردادا کرتے آ رہے ہیں، ہمارے یہ تو خاندانی کام ہے، گرو سے بولتے ہیں، فخر کا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شرک والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ سراسر جاہلیت، نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ جاہلیت چلتے آ رہی ہے اور ہمارے زمانے میں شاید اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو ہمارے ماں باپ کر رہے تھے، ہمارے پردادا کر رہے تھے، یہ ایک سبب۔ دوسرا سبب ہے ہمارا عقیدہ خراب ہونے کا۔ تیسرا سبب جو عقیدہ ہمارا خراب ہوتا ہے التقلید الاعمی باخذ اقوال الناس، کہ جو کوئی بھی آپ سن لو باہر سے، کوئی بھی آپ کو آ کے بولتا ہے چلو اس طرح یہ نماز پڑھنا ہے، اس طرح وہاں پہ وہ ادھر جانا ہے، وہ مزار پہ جانا ہے، ادھر جانا ہے، آپ مان لیتے ہیں، مطلب بلائنڈلی فالوئنگ، بنا جانے بنا پوچھے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جو بھی کوئی بھی آپ کو بولتا ہے چلو یہ کرتے ہیں، آپ پیچھے چلے جاتے ہیں اس میں۔ جس طرح بکری کا گروپ آتا ہے، ایک گروپ چلے گا تو سارے بکریاں ایک ساتھ میں اس کے پیچھے چلتے رہے، اسی طرح یہاں کے حال کا لوگ، ہماری امت کا حال ابھی اس طرح چل رہا ہے کہ بلائنڈلی فالوئنگ، جہاں چلو کوئی بلاتا ہے آپ کو، کوئی بولتا ہے،
نہ بنا دلیل پوچھتے ہیں، نہ قرآن سے، نہ سنت سے، نہ صحیح ہے نہ غلط ہے، جو بھی آپ کو ملے چلو اس کے پیچھے چلو. یہ بھی ایک جہالت کی ایک علامت ہے. چوتھا، اور یہ تو ماشاء اللہ، الغلو فی الاولیاء والصالحین، ولیوں کے پیچھے ان کو بہت ہی بڑا عظیم و شان دینا، ان پہ غلو مطلب حد سے زیادہ. اب ظہر کی نماز ہم پر فار ایگزامپل ہوتا ہوں 4 رکعت نماز ہے، میں کیا بولتا ہوں، میں اپنی اللہ کی عبادت میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں 6 رکعت پڑھ لوں گا. جائز ہے؟ نہیں نا. رمضان کے روزے 30 دن اللہ نے فرض کیا ہے، میں کیا بولتا ہوں، میں طرف سے 60 روزے رکھ دوں. جائز ہے؟ نہیں جائز ہے نا. اسی طرح اولیاء اور صالحین اور جو کچھ بھی ہے ان کی منزلت سے زیادہ ان کو چڑھانا، اور یہاں تک کہ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ملا کے ان کو کھڑا رہے ہیں، مطلب کہ وہ ہمارے لیے اچھا کریں گے اور ہمارے لیے برے سے بچائیں گے. یہی ہو رہا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفات ان کو دے دیا گیا اولیاء اللہ کو، کہ وہ لوگ اچھائی، نفع، جو منفعہ ہے دے سکتے ہیں اور جو ضرر ہے اسے ڈھکل سکتے ہیں. اور اللہ کے بھی ان کے بیچ میں یہ وہ وسیط بن گئے. کئی لوگ تو بولتے ہیں جنت آپ نہیں جا سکتے اگر کوئی ولی کا آپ کو واسطہ نہ ملا تو. استغفر اللہ. کون سی دلیل؟ کہاں سے آیت؟ کون سی سنت؟ لا کے بتاؤ مجھے. پھر جا کے وہاں پہ قبروں کے پاس چادر چڑھانا، پھول چڑھانا، سندل لگانا، یہ کرنا، اس ٹائم پہ وہاں پہ جانا اور جا کے اس کی یہاں تک کئی لوگ جا کے ان کے لیے قربانی دیتے ہیں، خون کرتے ہیں، بائے کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. برابر تر پوچھ بھی. استغفر اللہ اللہ. یہ سراسر سیدھا شرک ہے. شرک مخرج من الملہ، ملت سے آپ کو خارج ہو جاتے ہیں، آپ باہر نکل جاتے ہیں اسلام سے. اس میں اللہ بول دیا ہے صاف ستھرا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. 1000 بار میں آیت بولتا رہوں گا اور بولتا رہوں گا، پہلے بھی بولا ہمیں اللہ سب کچھ معاف کر دے گا سوائے شرک کرنے سے. تو نوح علیہ السلام کے قوم میں روایت بخاری ہے کہ شرک کس طرح نکلا عرب میں. نوح علیہ السلام کی قوم میں کوئی صالح لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے. تو جب وہ مر گئے، شیطان آئے ان کی دوسری پیڑھی کے بعد، آ کے بولے وہ لوگ اچھی عبادت کرتے تھے، وہ کہاں کہاں بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت بنا کے، پتلے بنا کے رکھ دو کہ لوگ ان کو یاد کر کے اس کی طرح عبادت کریں. ٹھیک ہے، شرک نہیں ہوا تھا کبھی بھی. پھر شیطان نے انتظار کیا کہ وہ پیڑھی ختم ہو جائے. تیسری پیڑھی بعد میں جب آئے اور علم سب ختم ہو گیا، جہل آ گئے، پورا علم ختم ہو گیا، تو انہوں نے کیا بولے، یہی تمہارے رب تھے جو تمہارے دادا اور پردادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان لوگوں کی عبادت کرو. اس طرح. اور بدعت کا بھی یہی پرابلم ہے، شروع ہوتی ہے بدعت سے، غلط سے، جاتے جاتے شرک میں بدل جاتی ہے. تو بدعت کا پرابلم اور کیا، سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لے گا، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. بدعت کا پرابلم یہ ہے، انسان یہ جان کے کرتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اور جاتا جاتا اس کو یہ پتا نہیں شیطان اس کے دماغ میں، اس کی دین میں، اس کے دل میں، ہر چیز میں اس کو کھیل کے کھینچتے جا کے کفر میں جا کے چھوڑ دیتا ہے. یہ ہے سب سے بڑی مصیبت بدعت کی، کہ انسان کو پتا نہیں غلط کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، عبادت کر رہا ہوں. یہ ہے ڈینجرس سچویشن بدعت کا. پانچواں سبب یہ ہے کہ ہم عقیدے سے باہر نکلتے ہیں. لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کی آیتوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیے، قرآن پڑھنا چھوڑ دیے، اس کے بارے میں تدبر، تفکر، سوچ سمجھنا، اللہ کی مخلوقات کے بارے میں دیکھنا، اللہ نے کس طرح یہ آسمان بنائی ہے، یہ زمین بنائی ہے، یہ پہاڑیں بنائی ہے، جو کچھ بھی ہم کو رزق دے رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہ لوگ یہ سب بھول کے اپنے آپ پر غرور کرنا شروع کر لیے. مطلب جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، کیا بولنے لگ گیا ہے انسان، یہ میں کرنے کی وجہ سے اس طرح ہوا، میرے طرف سے یہ چیز بنی. سورہ قصص میں آیت نمبر 78 میں قارون کیا بولتا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، جب اللہ نے اس کو دیا
تو کیا بولنے لگا؟ یہ تو میرے علم کی طرف سے میں نے یہ سب کچھ بنا لیا. پھر سورہ فصلت میں آیت نمبر 50 میں انسان کیا بولنے لگتا ہے؟ ھذا لی، یہ میرا ہے. ابھی کتنے بار سنتے ہیں آپ دن میں کوئی آپ کے پاس آپ کے کام کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس یا کچھ بھی کر رہے ہیں، یا کچھ بھی آپ کو دوست کچھ آپ کے کچھ کر کے دے دیتا ہے، رشتے دار میں، میرے وجہ سے یہ سب ہوا، میرے طرف سے تم لوگوں کو یہ سب ملا، میرے طرف سے. تو کون ہوتا ہے؟ اللہ رب الجلال، اللہ رب العزہ، اللہ الرازق، اللہ الواحد، اللہ المالک. وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے. ہم تو ایک سبب ہیں، ہم تو ایک سبب ہیں. جب اللہ کی نعمت ہم پر آتی ہے تو بولنا اللہم لک الحمد والشکر یا اللہ، شکریہ ادا کرنا ہے اور سر جھکا کے اللہ کے سامنے چلنا ہے. کوئی بھی چیز اپنے آپ کو نصب نہ کر لو کہ آپ کی طرف سے وہ، آپ کی وجہ سے وہ بنی ہے. تو چھٹا سبب یہ ہے الانحراف عن العقیدہ صحیحہ. صحیح عقیدہ سے ہم کس طرح باہر جا سکتے ہیں کہ گھروں میں دینی توجہ، دینی تعلیم اور صحیح عقیدہ پڑھانے کے انٹرسٹ چلا گیا ہے. گھروں میں ماں باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو ہندو یا کرسچن یا مجوسی یا کچھ بھی بناتے ہیں. اسی طرح ہمارے گھر میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کو تعالیم دین سکھانا ہے، اس کو ہر چیز علم کے بارے میں، صحیح عقیدہ، صحیح ہر وہ چیز. ماں باپ کا فرض یہ نہیں بچے جن دیے چھوڑ دیے چلو گلی میں جا کے پل جاؤ، نہیں. آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ بچہ ٹین ایج ہونے سے پہلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے جان کو اسلام کیا ہے، اسلام کے عقیدہ کیا ہے، صحیح کس طرح نماز پڑھنا ہے، ہر وہ چیز آپ کو بتانا ان پر فرض ہے. اسی سے آپ کی ہماری امت، اسلامی امت بڑھتی چلے گی. گھروں میں جب دلچسپی چلے جائے اسلام کے بارے میں جاننے کی، عقیدے کے بارے میں جاننے کی، تو یہی پرابلم آئے گا کہ عقیدہ ہمارا اور خراب ہوتا چلے گا اور جہالت بڑھتے چلے گی. ساتواں اسباب یہ ہے کہ جو اسکول میں خود ہم ڈال رہے ہیں بچوں کو، اس میں نہ کوئی دینی تعلیم نہ کچھ. یہ ابھی کچھ لوگ بولیں گے ہم تو 2025 میں ہیں، اگر ہم اسلامک اسکول میں ڈال دیں تو بچے کا فیوچر نہیں بنے گا. میرے بچے کو ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، فلا 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 فلا. ہم اس کے بارے میں غلط نہیں بولتے، جانے دو صبح کو بچے جو بھی دینی کے علم پڑھنا ہے، جو بھی پڑھنا ہے پڑھ لے. لیکن آتا ہے دوپہر میں تو مدرسے میں ڈالو اس کو، قرآن پڑھاؤ. جو یوٹیوب آپ کھانے کے ٹائم پہ دے رہے تھے، بچے مانگے دے رہے تھے یوٹیوب اپنے بچوں کو کہ اس سے سر چھٹ جائے، اس میں آ کے دینی تعلیم سکھاؤ، ہر وہ چیز سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، مارو. میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ہم دینی تعلیم بھی لیا اور دنیا کی تعلیم بھی لیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے والد صاحب کو اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہر روز مجھے مارتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے، اور ہمارے والدہ دینی علم ہم کو، دنیا کے علم جو بھی ہم کو سکھاتے تھے. تو آپ کے سامنے میں اتنا اللہ کے فضل کے بعد آپ کو یہ بیٹھ کے بتا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مجھے الحمدللہ اچھے والدین دیا جو دین اور دنیا دونوں سکھائے. اسی طرح اگر آپ ماں باپ ہو تو آپ پر فرض بنتا ہے دین اور دنیا دونوں علم دے کے چلا. یہ نہیں کہ ہم بس بچے جن دیے چھوڑ دیے پلے میں دو، نہیں، فرض ہوتا ہے آپ پر. تو یہ ہے اسباب. پھر سے سمری بولتا ہوں میں آپ کو، کتنے ہیں؟ 7 اسباب ہیں جو دین ہمارا عقیدہ خراب ہوتا ہے اس کی وجہ سے. پہلے تو عقیدہ جاننے سے جہالت میں بیٹھنا، جہل کرنا، کہ اس کے پیچھے انٹرسٹ نہیں لگانا. ہم خود نوجوان، بزرگ، بچے، ہم کو اندر دلچسپی آنا چاہیے کہ ہم صحیح عقیدہ سیکھیں اور صحیح سورس سے. دوسرا، اپنے ماں باپ پردادے جو کام کر رہے ہیں اس کے پیچھے اس کو پکڑ کے رکھنا، وہی ہم کریں گے، صحیح بات کو نہیں سننا. تیسرا، بلائنڈلی فالوئنگ، جو کچھ بھی بولتا ہے اس کا سنتے ہیں آپ، اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں بنا جانے صحیح غلط. چوتھا، اولیاء صالحین کے پیچھے زیادہ ان کی شان سے زیادہ ان کی
مکانت دینا اور اللہ کے ساتھ ان کو جما لینا. پانچواں اللہ کی آیتیں, اللہ کی جو بھی کیا ہے اس کو بھول جا کے اپنے آپ کو فضل اور نسب دے دینا کہ میرے طرف سے یہ ہو رہا ہے, میرے طرف سے وہ ہو رہا ہے, غرور آ جانا اپنے آپ پر. چھٹا کہ گھروں میں دینی علم دینے کی دلچسپی چلے گئی ہے. اور ساتواں جو تعلیم ہے اسکول میں ہو یا بھی ہو کہ آپ پر واجب بنتا ہے دونوں پورا علم, دینی علم اور دونوں علم دونوں آپ لینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اسباب. لیکن اسباب جانیے ہم, اگر انسان جان کے بھی اس سے چھوٹ کے جاتا ہے تو ہم کو ہمارے اوپر کیا گناہ ہے بنا عقیدہ صحیحہ چلنے کی. دین اور دنیا میں ہم پر کیا فرق پڑے گا, کیا اثر پڑے گا, چلو ساتھ میں دیکھتے ہیں. تو جو انسان صحیح عقیدہ لے کے نہیں چلتا اس دنیا میں, سب سے پہلے تو اس کی زندگی ایک مایوسی زندگی ہو جائے گی. اس کے نہ دل میں سکون, نہ راہ میں سکون, نہ گھر میں سکون, نہ برکت, نہ کچھ بھی. یہ میں نہیں بول رہا, اللہ بول رہا ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124 میں, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی شخص میرے ذکر سے دور جاتا ہے تو اس کی زندگی تو بن کا مطلب ایک غم اور غم اور ایک بہت ہی کیا وہ مایوس زندگی جیے گا. کہاں؟ دنیا میں. اور آخرت میں کیا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور آخرت میں اس کو حشر کریں گے کس طرح؟ اعمى, اندھا. جو لوگ اس دنیا میں جب ان کو چانس مل رہا ہے, اللہ ان کو دینی علم بتانے کی توفیق دے رہا ہے, اور پورے ہم پرانے زمانے میں نہیں, اب ہم اس ماڈرن زمانے میں کوئی بھی چیز اب حاصل کرنا بہت آسان ہے, لیکن آپ جاننا نہیں چاہتے. جان بوجھ کے اس دنیا میں دینی علم کی طرف سے آپ آنکھ چھپا کے جا رہے ہیں. آخرت میں اللہ آپ کو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, آخرت میں آپ کو اندھا حشر کرے گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124. دوسرا, جب انسان صحیح عقیدہ نہیں جانتا, سنیے یہ بات سب کے لیے, جب انسان صحیح عقیدہ نہیں جانتا تو لوگوں کے بیچ میں سیلفش پنا بڑھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا نہیں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. انسان سیلفش بنتا جائے گا اور اسباب جو بھی ہے اب صرف دیکھے گا اپنے آپ کا. پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, سن رہے ہیں؟ تو جو بھی انسان صحیح عقیدہ نہیں جانتا ہے تو لوگوں کے بیچ میں سیلفش پنا بڑھتا جائے گا. اگزامپل بولتا ہوں, جس طرح کوئی عورت جس کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں باہر نکلتی ہے پورے کامل زینت میں, خوشبو لگا کے, پھول لگا کے, میک اپ کر کے, بنا برقعے کے یا برقع کھلا رکھ کے یہ کر کے جاتی ہے اور فتنہ پھیلاتی جاتی ہے مردوں کے بیچ میں, تو اس کا بھی دل خراب, دوسرے مسلمان مرد کا دوسروں کو, اور دوسرے مسلمان بہن جو ہے وہ بھی اس کو دیکھ کے اس کو فالو کر کے یہ تو جا رہی ہے میں بھی جاتا ہوں, کیونکہ خاص طور سے جب نوجوان رہتے ہیں, ٹین ایج رہتے ہیں تو خون گرم رہتا ہے, تو دیکھ کے اس کو فالو کریں گے. تو اس نے اس کا بھی دین خراب کیا, مردوں کا بھی دین خراب کیا, اور دوسرے بہنوں کا بھی دین خراب کیا, کیونکہ اس کو صحیح عقیدہ صحیح دین معلوم نہیں ہے. سیلفش پر. تیسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب صحیح عقیدہ ہم کو نہیں معلوم ہوگا تو کرائم بڑھتا چلے گا. کرائم اس طرح بڑھتا چلے گا کہ کیونکہ انسان کو معلوم نہیں ہے, اس کو مارنا, کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھانا بہت ہی بڑا جرم ہے, بہت ہی بڑی سزا ہے. دوسروں کے اوپر دوسروں کا پیسہ کھانا, حرام میں پیسہ کھانا, جو کچھ بھی ہے, کہ ہر وہ چیز جو آسان کرتا چلے, کیونکہ انسان کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں. ایگزام میں بیٹھے, ایگزام میں چیٹنگ کرنا, چھوٹے بچوں کے لیے بول رہا ہوں میں, ہر وہ چیز, کیونکہ ان سارے چیز منع ہے. جب آپ کو صحیح عقیدہ ملے گا تو آپ نہ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے, نہ کسی کے اوپر گندی زبان چلاؤ گے, نہ کسی کے اوپر ظلم کرو گے, نہ حرام پیسہ کھاؤ گے, نہ کسی کا حق مارو گے. ہر وہ چیز آپ کو صحیح میں چلے گی. اور جتنا ایمان بڑھے گا لوگوں کے بیچ میں اتنا زیادہ ماحول میں سکون بڑھے گا,
کرائم کم ہوگا, ظلم کم ہوگا, اور کوئی بھی چیز, کوئی انسان ایک ہتھوڑی لے کے جاتا ہے دوسرے مسلمان بھائی کو مارنے, تب اس کے سامنے اللہ کا ڈر آئے گا, سوچے گا بار بار ابھی تو میں بدلہ لے رہا ہوں میرے طرف سے, لیکن قیامت میں میرے ساتھ کیا ہوگا. اپنی بدلے کی سوچنے کے بارے میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ کے آخرت میں اس کا جزائے وہ دیکھے گا. یہ ہوتا ہے صحیح عقیدہ. جب انسان کے اندر بیٹھ جائے, صحیح اصول دین اس کی دل میں آ جائے, تو اس کی دیکھنے کا ویژن, جو ویژن رہتا ہے نا, بڑھ جاتا ہے. جو انسان جہالت میں رہتا ہے, صحیح عقیدہ اس کو معلوم نہیں ہے, وہ جس طرح گھوڑے کو لگا دیتے ہیں نا ایک راستے میں جانے کے لیے, اسی طرح سیدھا چلتا رہے گا, صرف اپنے آپ کو دیکھے گا, سیلفش بنے سے, صرف دنیا میں اس کو اپنا ہی چاہیے, دوسرا کچھ بھی نہیں دکھے. لیکن جس کے پاس صحیح دینی علم ہے, صحیح عقیدہ ہے, اس کا ویژن بہت ہی بڑا رہتا ہے, اور سب سے پہلے اللہ کا ڈر اور آخرت نظر آتی ہے ہر کام میں اس کو. پانچواں, اگر عقیدہ, صحیح عقیدہ خراب ہو جائے, مسلمانوں کو باہر ذرا کرو, اگر عقیدہ خراب ہو جائے مسلمان کا, سامنے سامنے, جب عقیدہ خراب ہو جائے, جب عقیدہ خراب ہو جاتا ہے انسان کا, تو ماحول میں اس طرح ہوتا ہے کہ اوہام, بدعت و خرافات, دشمنی, ہر وہ چیز بڑھتی ہے. ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو نفرت کرتا ہے. کیوں؟ آج اس نے ساتھ میں نماز پڑھی, کل اس نے نئی بائک لے کے آئی, تو اس کے دل میں حسد بڑھا, جلن بڑھی, دیکھ کے دوسروں کو جل رہا ہے, حسد بڑھتا ہے, کراہیت بڑھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بات پر غور کریے, کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان کم ہے, اس کا عقیدہ کم ہے کہ اللہ ہی سب کو دینے والا ہے اور اللہ ہی سب کے بیچ میں رزق بانٹنے والا ہے. ضروری نہیں اگر اس نے نئی گاڑی خریدی تو آپ کے پاس بھی نئی گاڑی ہونی ہے. ضروری نہیں اس کے پاس 4 بچے ہیں, آپ کے پاس بچے نہیں, آپ کے پاس اس کے بچے مر جائیں گے. ضروری نہیں اس کے پاس اچھا گھر ہے, آپ ایک چھوٹے گھر میں رہے, آپ کے پاس بھی بڑا گھر ہو. ضروری نہیں اس کی تنخواہ 50 لاکھ ہے تو آپ کی تنخواہ 2000 ہے تو آپ کی تنخواہ بھی 50,000 ہو, یا اس کے اوپر حسد کرتے رہو, چلتے رہو. یہ ہوتا ہے, اس میں بھی عقیدہ آتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور آپ کا اندر سے یہ ہو جائے کہ اللہ ہی رازق ہے, اللہ ہی دینے والا ہے, ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے, اچھا ہو یا برا ہو, تو آپ کے بیچ میں, آپ کے دل میں کبھی بھی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے نفرت, کراہت کبھی بھی نہیں آئے گی. کیونکہ آپ کا ایمان کس پہ ہے؟ اللہ رب الجلال پر, اللہ کے اوپر. تو کیوں بیچ میں آئیں گی نفرتیں, کیوں بیچ میں آئے گا حسد, کیوں بیچ میں آئے گا حقد؟ نہیں آئے گا. پانچواں, جب عقیدہ کم ہو, صحیح عقیدہ کم ہو, تو وہاں پہ سب سے پہلے آ کے کھڑتا ہے, پہلے سٹاپ میں, پہلے سگنل میں شرک آ کے کھڑتا ہے, اوہام آ کے کھڑتے ہیں, بدعت و خرافات آ کے کھڑتے ہیں. وہ ہر موڑ پر آپ کو ملیں گے جو آپ کے دین سے خارج لے کے جانے کے لیے. ابلیس کے اعوان, کیونکہ ابلیس نے خود قرآن میں اللہ سے وعدہ کیا ہے, لَأُغْوِيَنَّهُمْ, میں آپ کے عباد کو, تیرے عباد کو قیامت تک بہکاتے رہوں گا, تیرے دین سے ہٹاتے رہوں گا. اور مشکل کب آتی ہے؟ جب کہیں لوگ جو دین کے پردے کے اندر دین کو ایک بزنس بنا کے اپنے فائدے کے لیے دوسروں کے دین, دوسروں کے عقیدہ, دوسروں کو بدعت اور خرافات میں, شرک میں کھینچ کے لے کے جاتے ہیں. اور وہ بیچارہ مسلمان جس کے پاس نہ انٹرسٹ ہے کوئی عقیدہ جاننے کا, نہ علم جاننے کا, نہ اسلام جاننے کا, جاتے رہتا ہے وہاں پہ اس کے پیچھے. ساتواں, چھٹا معاف کرنا, جس کا عقیدہ خراب ہے, جس کا عقیدہ نہیں ہے, وہ ایک ظلم میں جیتا رہے گا. ظلم مطلب اپنے آپ پر ظلم کرتا چلے گا. کیوں؟ کیا سوچنے لگتا ہے, اللہ نے مجھے پیدا کر دیا, لیکن دیکھو وہ اچھی زندگی جی رہا ہے,
بیلور کی زندگی جی رہا ہوں. اس کے پاس سب کچھ ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ دیکھو اس کی شادی ہو گئی, میری شادی اب تک نہیں. وہ دیکھو اتنی بڑی تجارت کر رہا ہے, میں تجارت کھول رہا ہوں, مجھے نقصان ہو رہا ہے. تو سوچتے کیونکہ اس کو صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے, جنت کیا ہے, دوزخ کیا ہے, صحیح عمل کیا ہے, نماز کیا ہے, زکوٰۃ کیا ہے, قربانی کیا ہے, ہر وہ چیز کیا, حج کیا ہے, عمرہ کیا ہے, غیبت کیا ہے, یہ سب چیزیں پتا نہیں اس کو. تو ابھی تک کتنے بار میں آپ نے سنا ہے کہ وہ کل ہمارے ساتھ بیٹھا تھا, آج اس نے خودکشی کر لی, سوسائڈ کر لیا. کیوں ہمارے زمانے میں سوسائڈ بڑھتا جا رہا ہے؟ کیونکہ عقیدہ صحیحہ کم ہے لوگوں کے بیچ میں. سوچنے لگتا, اپنے آپ کو انسان کوسنے لگتا ہے کہ کیوں اس طرح, کیوں میرے پاس یہ نہیں, کیوں میں اس طرح وہ ہے, نہیں وہ لوگ مجھے نہیں چاہتے, وہ لوگ مجھے یہ نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا. ایک حدیث سے میں ختم کروں گا, ابھی ختم نہیں ہوا ہے. اس حدیث پر اگر آپ چلو گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کبھی بھی آپ غلط نہیں سوچو گے اللہ کے بارے میں. 7ویں چیز, جب عقیدہ انسان کے پاس نہیں رہتا ہے, صحیح عقیدہ, تو اس کو ایک بہت ہی بڑے مزیدار چیز نہیں ملتی. کیا ہے وہ؟ ہے اللہ کے پاس سے جب ہم اٹھا کے پوچھے, اندھیری رات میں, اندھیری کمرے میں, اس جانماز میں, جب اللہ آسمان میں نیچے آ کے کھڑتا ہے اور پوچھتا ہے, من ینادینی فاسمع لہ, من یدعونی فاجیب لہ, کون مجھ سے پوچھ رہا ہے میں اس کو دے دوں, کون مجھ سے مغفرت مانگتا ہے میں اس کو مغفرت کر دوں, کون مجھے, صرف رات میں ہی نہیں, پورے کے پورے دن, لیکن خاص طور سے رات کا وقت اللہ کیونکہ نیچے آ کے کھڑتا ہے. جو شخص کے پاس عقیدہ صحیحہ کم رہتا ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کے ہر اس کے پاس, دوسرے کے پاس, مخلوق کے پاس جا کے پوچھتا ہے. جب انسان کسی دوسرے انسان کے پاس جا کے پوچھتا ہے, مجھے, میں ایک شرط لگا کے دیتا ہوں آپ کو, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ٹوٹتا ہے, اس کی عزت میں کچھ کھوج آتا ہے, اس کے ایگو ہرٹ ہوتا ہے. وہی چیز, اگر وہی چیز جب کہ آپ اللہ سے مانگو, نہ کوئی آپ کو دیکھے گا, نہ کوئی آپ کو سنے گا. اللہ رب الجلال کے پاس آپ پوچھ رہے ہیں, اس کی مٹھاس آپ اٹھا رہے ہیں, اللہ کی اور اللہ کے بیچ کی کنیکشن, آپ کی بونڈ مضبوط ہو رہی ہے. اور ضروری نہیں کہ آج مانگ دیا تو کل دے دیا. اللہ ہر بندے کو دیکھتا ہے. یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے. جب آپ دعا مانگتے ہیں تو قبول ہوتی نہیں ہوتی, اس کے بارے میں ہم نے ایک درس رکھا ہے, بات کریں گے انشاءاللہ دوسرے آتے ہوئے دنوں میں. لیکن جو مٹھاس آپ کو ملتی ہے اللہ سے اکیلے میں بات کرنے میں, اور اللہ کے سامنے اپنی جھولی پہلانے میں, اللہ کے سامنے اپنی دعا مانگنے میں, جس کا عقیدہ صحیح ہے, جس کا مکمل عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں صحیح عقیدہ ہے, وہی انسان اس چیز کا مزہ اٹھا سکتا ہے. وہ لذت, وہ مٹھاس, وہ ایک درد جو دل میں آتا ہے اللہ کی طرف, جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کو اس کے بارے میں نہیں جان سکتا. تو ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ کے ایمان اور اللہ کے عقیدہ اور اللہ کے صحیح عقیدہ اسلام جاننے کے ہم کو لے کے چلتا ہے, یہ سارے اسباب تھے جو ہم کو, اسباب نہیں, یہ تھا اس کا افیکٹ, سائیڈ افیکٹ آف ڈونٹ نوئنگ دا رائٹ عقیدہ. اس حدیث سے میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابن عباس تھے. ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے, تو چھوٹے بچے تھے تو بلائے ان کو, فقال یا غلام, اے غلام ادھر آؤ, الا اعلمک کلمات, کیا میں تم کو کچھ تھوڑے کلمات بتاؤں. غور سے سنیے, جو لوگ موبائل میں پیچھے بیٹھے ہیں, جو لوگ بات کر رہے ہیں, آپ کے لیے میں بول رہا ہوں, آپ کی نصیحت کے لیے, آپ کے عقیدہ, آپ کا اسلام مضبوط ہونے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس کو بلا کے بول رہے ہیں, یا غلام تعالی اعلمک کلمات, ادھر میں تم کو تھوڑے بات بتاتا ہوں, تھوڑی کلمات بتاتا ہوں.
سب سے پہلے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے ساتھ رہے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کسی کو پوچھنا ہے تو صرف اللہ سے پوچھو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کسی سے مدد مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. اگر ساری امت جم جائے تجھ کو کچھ فائدہ دینے کے لیے اور میں نے وہ چیز نہیں لکھا ہے تو تجھ کو وہ فائدہ نہیں ملے گا. اسی طرح وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر ساری امت جم جائے کہ تجھ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، اگر میں نے وہ نقصان نہیں لکھا تو تجھ کو کوئی نقصان بال برابر بھی نہیں کر سکتے. ختم کس طرح ہوتی ہے حدیث؟ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ، پین اوپر اٹھ گیا اور پیپر سوکھ گیا. مطلب جو صحیفہ اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ پین تو کب کا کب اٹھ گیا اوپر اور وہ پیج سوکھ بھی گیا. پھر سے جلدی سے بولتا ہوں یہ حدیث درخواست کرتا ہوں اپنے دل میں یاد رکھنا. اذا سألت فاسأل اللہ، پہلے احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہارے آس پاس رہے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، اگر پوچھنا ہے تو اللہ سے پوچھو. اذا استعنت فاستعن باللہ، اگر مدد مانگنا ہے تو اللہ سے مدد مانگو. ساری امت اگر جم جائے تو تم کو کچھ فائدہ کرنے کے لیے، اگر اللہ نے آپ کے لیے وہ نہیں لکھا ہے تو آپ کو نہیں ملے گا. اسی طرح اگر ساری امت جم جائے تم کو نقصان کرنے کے لیے اور اللہ نے وہ چیز آپ کے لیے نہیں لکھا ہے وہ نقصان، تو آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، کوئی بال برابر بھی آپ کا پھاڑ نہیں سکے گا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، پین اٹھ گیا، قلم اٹھ گیا اور پیج سوکھ گیا. اللہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سب کی عقیدہ صحیح عقیدہ پر چلے، صحیح عقیدہ کے علم ملنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر وہ چیز جو ہم کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے صحیح عقیدے میں، قرآن اور سنت کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه